صاحبہ کھینچتے اور دکھا دو زمین نجف کے بلند دکھا دو زمین نجف کے بلند بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں بہت آپ کو آسمان کھینچتے اور جھکاتے ہیں سر آستانے علی پر جھکاتے ہیں سر آستانے علی پر سر فخر لامکان کھینچتے ہیں سر فخر لامکان کھینچتے اور کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتوان کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں ناتوان کھینچتے اور جب حال ہے دختر فاطمہ کا جب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے زار سان کھینچتے ہیں ردا سر سے زار سان کھینچتے پکاری سکے پکاری سکینہ دوہا یہ ہے بابا ستمگر میرے بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے اور کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا اور کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں شفیع امام زمان کھینچتے ہیں بلقیس پادباں ہے یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہ ہے
یہ کس کی جناب ہے شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں یہ کس کی جناب ہے اسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا عرش سائے میں کس بارگاہ کے بیٹھا عرش سائے میں کس بارگاہ کے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروان فاق کی نا شکایت رضا کی ہے اذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے کنیز فاطمہ کرتی ہے یہ بیان گھر سے ہوا جنازہ پیغمبر کا جب رواں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی یہ مخدوم ہے جہاں ایک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیم جہاں دیکھا جو میں نے جھانک کے تو آنکھ بند ہے آواز آتی دل سے بلند ہے آواز دل سے بلند ہے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ مانا اتنا رو غلاموں پہ رحم کھاؤ نانا کدھر گئے ہیں بلا لائیں ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگاؤ نانا کے بعد ہائیے بے قدر ہم ہوئے تو حضور کے بھی پیار کم ہوئے حضور کے بھی پیار کم ہوئے آخر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی عرب یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلد کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر بوڑھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سر دینے لگے پیام عرب شاہ بہربر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے پدر قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام ارے لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام ارے رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا صدائے کا مجھے کیا مدینے سے بابا صدائے کا مجھے کیا مدینے سے حیدر کا اس بیان سے ٹکڑے ہوا جگر بیت الحزن بنایا بقیے میں جلد تر لکھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کا حسن
شہر وہاں جا کے رویا کرتی تھی دن بھر رونا اگر شاہ نجف چراغ جلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کے سوگوارے پیغمبر کو لاتے تھے سمجھا کے سوگوارے پیغمبر کو لاتے تھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہد لاپتہ مطبخ گرم آلو جو ہے گندا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو ململ کے دستوں پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال کرتے بھی دھوئے قوت بھی کل تک کا دے چلی سہرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی سہرا نہ دیکھا ایک یہ ارمان لے چلی آگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں مرتضیٰ گئے محزو خستہ حال حجرے میں باپ کے گئی خاتون خوش خصال اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال کافور خلد فاطمہ زہرا کے پاس لا پانی ہمارے غسل کو لاؤ لباس لا پانی ہمارے غسل کو لاؤ لباس لا حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز صدبے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز آواز ارجعی سے کیا حق میں سرفراز ذرا میں اپنے پاؤں کیے قبل کو دراز حوروں نے پھر بہشت میں برپا یہ غل کیا پیٹو خزانے شمع پیغمبر کو گل کیا پیٹو خزانے شمع پیغمبر کو گل کیا تو ہر ایک محل میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری فاطمہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورا کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی مورا کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی میں دودھ بخشوانے نہ پائی کہ چل بسی شربت بنا کے لانے نہ پائی کہ چل بسی کچھ حال دل سنانے نہ پائی کہ چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کہ چل بسی کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو سندھا کل 18 سال کا ہے ابھی تو سندھا کل 18 سال کا ہے میری فاقہ کشمیری نادار اما جان ہے میری دوا میری بیمار اما جان کعبے کی آبرو میری سردار اما جان ہے میری صابرہ میری ناچار اما جان نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اما جواب دو میری
अम्मा जवाब दो, अम्मा जवाब दो, मेरी अम्मा जवाब दो। नन्हे से सर खुले हैं, नहीं सर पे टोपियां, कहते हैं कुछ तो मुंह से निकलता है हाय माँ। लिखा है जब जनाजे पे पहुंचे वो नीम जा, हसरत से देखा मुर्दे का मुर्दे की बुआ। अम्मा गुलाम आए रुखसत के वास्ते, जाती हो तुम नबी की जियारत के वास्ते, जाती हो तुम नबी जियारत के वास्ते। होने लगे विदा ये कहकर वो दर्दमंद, आशिक ने बेमिले हुए रुखसत न की पसंद। यूं कामी फातिमा के खुले सब कफन के बंद, थर्रा के दोनों हाथ बराबर किए बुलंद। क़ब्र रसूल पाक इस उल्फत से हिल गई, बाहें गले में डाल के बेटों से मिल गई, बाहें गले में डाल के बेटों से मिल गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिन कराम समाप्त फरमा लें। कमिंग सैटरडे जो कि 16 सितंबर है, बाद नमाज मगरिबैन इस सदाखाने में एक जश्न विलादत जनाब फातिमा बीबी ज़हरा मुनक़िद होगा। इस जश्न से खिताब क़िबला मौलाना फारूक अली हुसैनी साहब फरमाएंगे और नज़ीर बाकरी साहब जो कि इंडिया से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मशहूर शायर हैं, वो अपने मखसूस अंदाज में आपको अपना कलाम पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में जिन साहब को तबर्रुक देना है, मासूम इंतज़ामिया से या महमूद हांजी साहब से रब्ता कायम करें। उसके अलावा मासूम के रूटीन प्रोग्रामों में, रेगुलर प्रोग्रामों में हर जुमेरात को इस सदाखाने में दुआए कमैल, हदीस किस्सा और मजलिस मुनक़िद होती है, जिसे खिताब मौलाना फारूक अली हुसैनी साहब फरमाते हैं। हर जुम्मे को नमाज जुम्मा दोपहर 1 बजे मौलाना हुसैनी साहब की क़यादत में होती है और हर इतवार को मदरसा मासूम होता है सुबह 10:30 बजे। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त है कि इसमें वक्त की पाबंदी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें। और इसके साथ ही मैं मासूम की इंतज़ामिया की जानिब से क़िबला जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब का इंतहाई तौर पर ममनून मशकूर हूँ कि आपने क़िबला मौलाना फारूक अली हुसैनी साहब की दरख्वास्त पर अपनी मसरूफियत के बावजूद इस अज़ाखाने में आए और 2 मजलिसों से खिताब किया। खुदावंद आलम से दुआगो हूँ कि पंजतन पाक के सदक़े में मौलाना साहब को सेहत दे और आप यूं ही आलम इस्लाम की खिदमत करते रहें। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह फातिहा की गुजारिश है। मरहुमा गुलबानो इनके शेर अली साहब, रसूल भाई बिन इब्राहिम भाई और जीवी बहन, इन लोगों के लिए आप सूरह फातिहा पढ़ें।
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاء المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: مرج البحرين يلتقيان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا عالم قرآن پاک میں دو دریاؤں کے ملنے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تفسیر معصومین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بحرین سے مراد مولا علی اور جناب معصوم اعظم. میں نے کل آپ کی خدمت میں مولا علی کے اسباب دشمنی ذکر کی کہ ہم علی کے دوست کیوں ہو گئے اور کچھ لوگ علی کے دشمن کیوں. واقعہ ایک ہی ہے، مگر تاریخ میں اثر الگ الگ ہوئے، ریئیکشن الگ الگ ہوئے. علی کی خدمتوں کی بنیاد پر کچھ لوگ علی کے دوست ہو گئے. جو اسلام دوست تھے وہ علی دوست ہو گئے، جو اسلام دشمن تھے وہ علی دشمن. اسلام سیاسی بھی ہے اور مذہب بھی ہے. سیاست بھی اسلام ہے اور مذہب بھی ہے. اسلام ایک ریلیجن بھی ہے، دھرم بھی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اسلام حکومت اور سیاست بھی. یہ فرق بہت مشکل ہے، اور کیسے فرق کیا جائے کہ سیاسی اسلام کون ہے اور مذہبی اسلام کون ہے. اسلام حصول جنت و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور اسلام حصول اقتدار کا وسیلہ بھی ہے. اسلام کے نام پر حکومتیں بھی بنتی ہیں اور اسلام کے نام پر تقدیریں بھی بنتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کون اسلام حکومت بنانے والا ہے، کون اسلام تقدیر بنانے والا ہے، کون اقتدار دلانے والا ہے، کون جنت دلانے والا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم کہ دو طرح کے اسلام ہیں. میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی آنکھیں رکھتا ہے اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دو طرح کے اسلام. اب یہ دو طرح کے اسلاموں کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے اس کا ایک وسیلہ ہمیں دے دیا ہے، اس لیے کہ انسان بڑا سیانہ ہے. دنیا کے ہر جانور کو یہ مکر سے پکڑ لیتا ہے. دنیا کے ہر کام یہ کر لیتا ہے اپنی ترکیب سے.
لیکن جو اس کا خالق ہے اگر وہ بھی معاذ اللہ اس سے دھوکہ کھا جائے تو بھی خالق ہی کہتا. پر جس نے یہ مشین بنائی ہے وہ تو اس کے سارے کارکردوں سے واقف ہے, ساری کمزوریوں سے, ساری خوبیوں سے, ساری اچھائیوں سے سب سے واقف ہے. لہذا اس نے کہا کہ اگر ہم یہ پوچھیں گے کہ اسلام کا تم لوگوں میں چاہنے والا کون ہے تو 100% لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. 100% ہاتھ اٹھیں گے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم میں اسلام سے محبت کون رکھتا ہے, کون کھڑا مسلمان ہے, کون اصلی مسلمان ہے, تو جتنے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم سب ہیں. کون کا سوال ہی نہیں, یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اسلام دشمن ہو, سب اسلام والے ہیں. کوئی دھوکہ دے گا. لہذا ایسی ترکیب کی پروردگار نے کہ یہاں آ کے یہ خود دھوکہ کھا گیا. اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اسلام کا چاہنے والا کون ہے یا اسلام سے جلنے والا کون ہے. اس نے محبت ان کی مانگی جو اسلام کے بچانے والے تھے. اب جو ان سے محبت کرتا ہے پتہ لگ جائے گا اسلام سے محبت کرتا ہے, اور جو ان سے محبت نہیں کرتا پتہ لگ جائے گا اسلام سے محبت. عزیزان گرامی, کل میں نے آپ کے سامنے وہ پورے حالات پیش کر دیے جو علی کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں چھالے پڑ گئے. خاندان, ہر قبیلے, ہر جگہ کے لوگوں میں سے 2-4 علی کے ہاتھوں مارے ضرور گئے. لہذا لوگ علی کے خلاف ہو گئے. کسی کا بھائی مارا گیا, کسی کا بیٹا مارا گیا, کسی کا چچا مارا گیا, کسی کا بھتیجا مارا گیا, کسی کا ماموں, کسی کا خالو, کسی کا دوست, کسی کا عزیز, سب علی کے ہاتھوں مارے گئے. لہذا یہ سب علی کے جانی اور پکے دشمن ہو گئے, خون کے پیاسے ہو گئے سب علی کے. غور طلب بات یہ ہے کہ کیوں مارے. غور طلب بات یہ ہے کہ کیوں مارے. علی نے کوئی خاندانی جھگڑا تھا جو مار ڈالے, کچھ معمول کے ان کا مال چھین لیتے تھے اس لیے مار ڈالے, کچھ بڑے بدمزاج تھے وہ کہ ذرا سی بات مزاج پر گرا گزری اور مار ڈالا آدمی, یا وہ کچھ اس ٹائپ کے آدمی تھے کہ جن کو انسانی خون بہتے دیکھ کے کچھ مزہ آتا تھا. ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو ایک نفسیاتی مرض ہے تو ان میں پلیجر ان کو محسوس ہوتا ہے آدمی کا خون بہانے میں. تو ایسا کوئی معاملہ تھا کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. تو کیوں مار ڈالتے, کیوں مار ڈالتے؟ جو پورے عرب میں کوئی قبیلہ اور کوئی خاندان اور کوئی علاقہ نہ بچا جہاں علی کے ہاتھ میں 2-4 مارے بھی نہ ملے. تو کیوں مار ڈالتے؟ ہم نہ مار ڈالیں, آپ نہ مار ڈالیں, علی کیوں مار ڈالتے؟ تو ان کا نہیں, اصل میں جو لوگ رسول اللہ کو مارنے آتے تھے ان کو مارتے. تو معلوم ہوا کہ ذاتی طور سے علی کا کسی سے جھگڑا نہیں. رسول اللہ کو لوگ قتل کرنے آتے تھے, اور جو رسول اللہ کو قتل کرنے آتے تھے علی ان کو راستے میں کھڑے رہتے تھے. جب وہ آئے پھر یہی مار ڈالا, آگے بڑھ نہیں. تو رسول اللہ تو بڑے بااخلاق مشہور تھے اور بڑے عمدہ, کہتے ہیں کہ خلق حسین کا فائد, اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے, اور کسی سے انہوں نے جھڑک کے کبھی بات ہی نہ کی. ہر ایک سے نرمی سے بات کرنا, ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنا. تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ لوگ قافلے کے قافلے اور قبیلے کے قبیلے اور لشکر کے لشکر ان کو قتل کرنے جناب چلے آ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا تھا ان کا؟ نہیں, پہلے یہ بات نہیں کہ پہلے تو سب محبت کرتے تھے. جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تھا جب سے لوگ ان کو مارنے آنے لگے. ورنہ پہلے تو بڑی محبت کرتے تھے اور بے شک ان کو صادق و امین کہتے تھے, قریش کا تارا کہتے تھے, ان کی بڑی عزت کرتے تھے لوگ, ان پر جان دے دیتے. مگر بعد میں مخالف ہو گئے تھے جب سے وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تھے, جب سے وہ مخالفت ہو گئی. اوہ, تو اب بات سمجھ میں آئی کہ اصلی دشمنی لا الہ الا اللہ سے ہے. اگر رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے تو مکے کے بڑے پاپولر آدمی تھے اور بڑے ہر دل عزیز انسان تھے. لیکن جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا لوگ ان کے مخالف ہو گئے. اب اگر ان کو اللہ مل جاتا تو رسول اللہ سے نہ لوٹتے, اللہ ملا نہیں تو یہ رسول کو مارنے آنے لگے. اگر رسول کو مار ڈالتے تو علی سے جھگڑا نہ ہوتا. رسول کو مار نہیں پائے, علی بیچ میں کھڑے رہتے تھے.
مار ڈالتے تو علی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہو جاتی بات، مار ڈالے جس سے جھگڑا تھا اسے مار ڈالے۔ وہاں بیچ میں علی کھڑے رہتے تھے رسول اللہ سے پہلے، یہ کہا جا رہے ہیں ان کا محمد قتل کرنے، ان کا پہلے ہم سے دو ہاتھ کر وہ دو ہاتھ میں خود ہی مار ڈالے جاتے تھے، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے تو مار ڈالتے تھے علی جو تھے رسول اللہ کے دشمنوں کو مار ڈالتے تھے۔ تو اب یہ علی کے دشمن ہو گئے۔ اگر علی کا سے بدلہ لے لیتے تو کل رات کی میری تقریر یاد کیجئے کہ ہمارے ساتھ نے کہا بغضن لے ابھی تمہارے باپ کی عداوت میں لڑنا ہے، اگر علی سے بدلہ لے لیتے تو حسین سے لڑنے نہ آتے۔ حسین سے لڑنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے مسئلے میں ناکام ہوئے تو حسین سے بدلہ لینا چاہا، اور اگر حسین سے بدلہ لے کے کامیاب ہو جاتے تو ہم سے جھگڑا نہ کرتے۔ پوری کہانی یہی ہے، پوری کہانی یہی ہے۔ ہم بھی کسی سے نہ بولتے ہیں، نہ چالتے ہیں، نہ لوٹتے ہیں، نہ بھیوتے ہیں۔ اچھا مارتے بھی ہیں تو اپنے ہی سینے پر مارتے ہیں، اس کے برخلاف آپ آئیے تو ہم کچھ نہ کچھ حسب حیثیت کچھ آدمی کی تواضع کرتے ہیں، کبھی شربت، کبھی پانی، کبھی چائے، کبھی کوئی نیاز۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی جیب سے ہاتھ ڈال کے کچھ نکال لیتے ہوں، بلکہ حسب حیثیت یا حسب امکان جو بھی ہے کچھ، ایک گلاس شربتی مہیا ہے تو ہم پیش کر دیں گے آنے والوں کو، ایک کپ چائے ہے تو کسی قابل نہیں ہے کپ چائے ہے تو پیش کر دیں گے، کوئی ایک چھوٹی سی کوئی چیز کھانے کی ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ کم زیادہ اس سے بحث نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پیش ہی کرتے ہیں۔ اور اگر روتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے، اگر ماتم کرتے ہیں تو اپنے سینے پر، لیکن لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ تو کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ وہی حسین والی دشمنی ہے، اس لیے کہ یہ سارا کام یا حسین کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو ہم سے جو دشمنی نکالی جا رہی ہے وہ حسین کی دشمنی ہے، حسین سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی وہ علی کی دشمنی تھی، علی سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی وہ محمد کی دشمنی تھی، محمد سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی۔ آپ سمجھیے بات عزاداری سے شروع ہوتی ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک ہوتی ہے۔ یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کوشش کی کہ یہ چیز کسی حد تک واضح ہو جائے کہ مولا علی کی دشمنی کے اسباب کیا تھے اور مولا علی کی دوستی کے اسباب کیا تھے۔ اب آئیے دوسری منزل سامنے آئے گی، آج جو میں نے آج وعدہ کیا ہے کہ آج میں وہ بتاؤں گا کہ اس دشمنی کا نتیجہ کیوں کر ظاہر ہوا، اس دشمنی کا نتیجہ کیوں کر ظاہر ہوا۔ رسول کے ماننے والوں میں اور رسول کے پاس بیٹھنے والوں میں اور رسول پر فدا ہونے والوں میں دو طرح کے لوگ، یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے، اس سے انکار نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس سے انکار کر کے بڑی مشکل میں پھنس جائیے گا اور جواب نہ ملے گا۔ رسول کے ماننے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے، مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو دل سے اسلام لائے تھے اور دل سے اللہ اور رسول کو قبول کرتے، اور ایک وہ جو ظاہر بظاہر مسلمان ہوئے تھے اور دل سے اللہ اور رسول کو قبول نہیں کرتے۔ مصلحت کے تقاضوں کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر وہ دل سے مومن نہیں ہوئے۔ اس کے پروف آپ کو حدیثوں میں نہیں قرآن پاک میں مل جائیں گے۔ پہلی بات تو جب تک قرآن پاک میں سورہ منافقون رہے گا اس وقت تک اس بات کا ثبوت رہے گا کہ رسول کے زمانے میں
ایک کافروں کا طبقہ مسلمان بنا ہوا بزم رسول میں تھا، اس لیے کہ منافق کی ڈیفینیشن جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو جب منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، تو جو دل میں جس کے لا الہ الا اللہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے صراحت بھی کی کہ جو عرب آپ پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہیے یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو ہم اسلام لائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ، یہ سچ نہیں بول رہے ہیں اپنے خیال میں، یہ دل سے رسول نہیں مان رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہیں رسول۔ تو یہ قرآن میں اتنے سفیشینٹ پروف موجود ہیں کہ اب اس کے آگے ہمیں آگے کی کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں۔ اب خالی میں ایک تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں گا چھوٹا سا۔ جب مکہ فتح ہونے کا وقت آیا اور سرکار دو عالم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو شام ہو رہی تھی جب حضور مکے کے نواح میں پہنچے۔ مکے کے سبرب میں جب حضور تشریف لائے تو شام قریب تھی۔ مکہ ایک محترم شہر ہے اور دشمن اس وقت مکے پر قابض تھے۔ رسول نے یہ بات مناسب نہیں جانی کہ دشمنوں کے شہر میں مکے میں رات کو داخل ہوا جائے۔ سیکورٹی کے حساب سے بھی، احترام مکہ کے حساب سے بھی، بہت سے حسابوں سے رات کے اندھیرے میں مکے میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ تو آپ نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ آج رات ہم یہیں باہر قیام کریں گے بیرون مکہ، اور کل ہم حدود مکہ میں داخل ہوں گے سویرے۔ چنانچہ لشکر ٹھہر گیا وہاں، اور ظاہر ہے کہ بڑا لشکر تھا، دور تک پڑاؤ پڑے ہوئے اور لشکر ٹھہرا۔ مکے والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ حضور ایک بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں اور اب ہمارے پاس مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ مکے کی ایک پہاڑی پر جہاں سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، دو آدمی چڑھے۔ یہ واقعہ ہر تاریخ میں مل جائے گا، کوئی نیا واقعہ نہیں، مگر میں جو میرا استدلال ہے وہ سن لیجیے گا۔ دو آدمی مکے کی ایک ایسی پہاڑی پر چڑھے جہاں سے لشکر کا پورا منظر دکھائی دیتا۔ ان میں سے ایک کافر تھا، ایک مسلمان۔ دو آدمیوں میں جو چڑھے تھے ان میں سے ایک صاحب مسلمان تھے اور ایک شخص کافر تھا۔ ایک صاحب ان میں سے بنی ہاشم میں سے تھے اور ایک شخص ان میں سے بنی امیہ میں سے تھے۔ چونکہ ایک شہر کے رہنے والے تھے یا بعض ناگفتہ تاریخی عوامل کی بنا پر دونوں میں دوستی تھی۔ دونوں میں دوستی تھی، لیکن تھے مذہب الگ الگ تھے، خاندان الگ الگ تھے، مگر ایک شہر کے رہنے والے تھے اور دونوں پہاڑ پر چڑھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کا جو مسلمان تھے اور بنی ہاشم میں سے تھے نام تھا عباس، جو رشتے میں رسول کے چچا ہوتے تھے، اور دوسرا شخص جو کافر تھا اور بنی امیہ میں سے تھا اس کا نام تھا ابو سفیان۔ یہ بھی جانا پہچانا کیریکٹر ہے، دونوں کیریکٹر جانے پہچانے۔ یہ دونوں پہاڑی پر چڑھے اور دور تک پھیلے ہوئے رسول کے لشکر کے منظر کو دیکھا، اور اس کے بعد جنگباز ابو سفیان نے جس کی پوری زندگی میدان جنگ میں کٹی، ایک نظر دیکھ کے لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا لیا۔ اس کو دیر نہیں لگا، اس نے ایک نظر دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ کتنا قوی اور کتنا بڑا لشکر ہے جو اس وقت ساتھ ہے۔ اور اس نے حیرانی کے عالم میں عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی۔ اس نے کہا، کافر ابو سفیان نے مسلمان عباس سے یہ کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی۔ تو باوجود تعلقات دیرینہ کے عباس کو جملہ اچھا نہیں لگا، چنانچہ انہوں نے پہلو میں کھڑے ہوئے ابو سفیان کو کوہنی ماری۔ یہ تاریخ میں لکھا، پہلو میں کھڑے ہوئے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا، بدبخت
یہ رسالت ہے، حکومت نہیں ہے۔ بدبخت، یہ رسالت ہے، حکومت نہیں ہے۔ ابھی تک سب خیریت ہے، شام ہو گئی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اندھیرا ہے، جھٹپٹا وقت ہے، مگر ابھی تک سب خیریت ہے، اس لیے کہ حکومت کہنے والا کافر ہے، رسالت کہنے والا مسلمان ہے۔ نظریہ الگ الگ ہے، کافروں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رسالت ہے۔ سویرے، کل کے سویرے غضب ہو گیا، وہ ابو سفیان جس کا نظریہ حکومت تھا، مصلحت کے تقاضوں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں ہی میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، حکومت والے بھی دیکھیے، کافر سے لڑنا آسان ہے، منافق سے لڑنا مشکل ہے۔ کافر کھل کے سامنے آتا، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تمہیں ماریں گے۔ ہم کہا ٹھیک ہے، تم ہمیں مارو گے، ہم تمہیں ماریں گے، دو میں سے ایک دوسرے کو مار لے گا۔ تو یہ لڑائی آسان ہے، ان معنوں میں آسان ہے کہ اس میں فزیکل لیبر جتنا بھی ہو، مینٹل ٹینشن نہیں، فزیکل جتنی بھی مشکلات ہوں، مگر دماغی الجھن اس میں نہیں۔ بھیا ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہم کو مارنے آئے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، جو تگڑا پڑ جائے وہ مار لے گا۔ تو ہاتھ پیروں کی محنت تو ہے اس میں، مگر دماغی کوف تو نہیں ہے۔ منافق سے لڑائی میں دماغی کوف بیٹھے ہمارے پہلو میں ہیں، ہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو یہ الزام آتا ہے اپنے والوں کے نہیں تو دوسرے کے کیا ہو۔ تو اب اس کے اندر بڑی مشکل ہے، اس کے اندر سارے اسلحے بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سارے اسلحے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کس کو ماریے گا؟ وہ وہی کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کہیے نہیں دل سے نہیں مان رہا ہے، کیسے پروف ہے کہ دل سے نہیں مان رہا؟ بڑی مشکل کی بات ہے۔ اہل بیت کا مشن جو تھا وہ تو ایک وقتی مشن تھا جب کافر کو تلوار سے زیر کیا، اصلی مشن اہل بیت کا تھا منافق کے چہرے سے نقاب۔ اب جو اکثر لوگ کہتے ہیں علی شیر خدا سے چپ کیوں بیٹھ گئے اور حسین امام وقت سے صبر کیوں کیا، الٹ کیوں رہ دیا کربلا کا صدقہ، ہمیں یہ منافق کو ایکسپوز کرنا تھا، کافر کو نہیں۔ اور فرمائیے کیا پرابلم، جو اہل بیت کے لیے مشکل تھی اور جو اہل بیت کا اصل مشن ہے۔ بے شک مولا علی نے خیبر فتح کیا اور خندق میں فتح پائی اور بدر و احد میں فتح پائی، مگر علی نے ان لڑائیوں کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے بڑی مصیبتیں جھیل جھیل کے کافروں کو قتل کیا اور بڑی تکلیفیں اٹھائی انہیں امر کو زیر کرنے میں یا مرحب کو مارنے میں یا بدر کی لڑائی لڑنے میں۔ لیکن وہ 25 برس جو خاموشی میں گزارے، خطبہ شفیعیہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے گزرے مجھ پر یہ برس، فِلَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ حِلَى، اس طرح گزارے کہ جیسے آنکھ میں تنکا پڑا ہوا یا حلق میں پھندا لگا، اس طرح گزارے میں۔ تو اب غور فرما رہے ہیں اصل امتحان صبر وہاں پر۔ تو عزیزان گرامی اسی چیز کو جناب سیدہ نے ایکسپوز کیا، اسی چیز کو جناب سیدہ نے ایکسپوز کیا، اس لیے کہ دنیا میں
رسول سے سب سے زیادہ قریب جو شخصیت تصور کی جا سکتی ہے وہ جناب فاطمہ. تو ایک بات میں نے اب کی مرتبہ بمبئی میں بھی کہی اور اس کے بعد کراچی میں بھی کہی, اور یہ بات میں برابر کہہ رہا ہوں ہر جگہ جہاں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے مذہب کے جتنے واقعات وہ یہ سمجھ لیجئے کہ انتہائی بہت بڑے جویلر کا جویلری باکس ہے جس کے اندر ہر نگینہ ریئر ہے, نایاب ہے, ہسٹوریکل ہے اور اپنی قیمت میں اپنا جواب نہیں رکھتا. یہ فلاں ڈائمنڈ ہے اور یہ فلاں یاقوت ہے, روبی ہے اور یہ فلاں زمرد ہے اور یہ نیلم ہے اور یہ پخراج ہے اور اس کی یہ ہسٹری ہے اور یہ فلاں جگہ کا ہے اور اس کی یہ قیمت ہے اور اس میں یہ خوبی ہے. ہر چیز, ایسا کوئی نگینہ نہیں ہے کہ بیکار ہے پھینک دو. ملینز آف ڈالر کے ہیں ایک ایک نگینہ, بلینز پر. مگر ان تمام واقعات میں ہمارے پاس 3 واقعے ایسے ہیں جن سے جوہری کی دکان کی ساکھ قائم ہے. تو دیکھیے جان چلی جائے ان 3 واقعات کی حفاظت کی جائے. ایک ہے غدیر, ایک ہے غدیر. اگر غدیر نہیں ہے تو ہم نے اور عالم اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر ایک ہے غدیر جو بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں. دوسرے ہے فدق جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور تیسرے ہے کربلا جو دوپہر کے سورج کی روشنی ہے جب آسمان پر ذرا سا آور یا گرد نہ ہو, کہ جب سورج سر پر ہو اور آسمان پر ذرا سی گرد یا آور نہ ہو اور اس کے بعد بھی کوئی صاحب کے اندر روشنی کم ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے, تو اب یقین مانیے روشنی کم نہیں ہے, ان کی آنکھیں خراب ہیں. تو ایک غدیر, دوسرے فدق, تیسرے کربلا. پوری جان پر کھیل کے اس کی حفاظت کیجیے گا ہمیشہ اور اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیجیے. ویسے ہر چیز بڑی قیمتی ہے مگر یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی بہت بڑی قیمت ہے. سمجھے آپ, غدیر, فدق, کربلا. اور کہیے آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں آج کل کچھ تحریکوں کی زد پر ہیں. تحریک اتحاد بین المسلمین کی زد پر ہے اور کربلا تحریک اصلاح عزاداری کی زد پر ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ٹارگٹ. ارے درداب غدیر کیا کیجیے, یہاں 17 کے لوگ آتے ہیں, گھنٹوں کو اور پڑھی. بی بی کی مجلسیں پڑھنے آئیے تھی, کدھر کدھر پڑھنے ناصر نہیں. ارے یہ لڑکے والے ہیں, ینگ ہیں, یوتھ کیا کہے گی, یہ محرم میں ذرا یہ طریقے جو ہیں اس سے ہمیں اس کے نتیجے ہم نے خراب ہوتے دیکھے. 1400 برس کا سروے ہے ہمارے پاس, یہ تھوڑی آ گئے ہیں آپ جب آپ پڑھنے کے لیے. تو جناب سیدہ والا مسئلہ آپ سنیے کہ یہ کیا ہے اور ٹوکر. پہلے جناب سیدہ کی 2 جملوں میں عظمت سنی کہ کون فاطمہ, اللہ کو تحفہ, رسول کو تحفہ پروردگار. کیا بات ہے. جب دشمنان نے, رسول نے حضور کو ابتر کہنا شروع کیا. ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے, جو بے اولادہ رہ جائے.
وہ عربی میں ابتر کہلاتا ہے۔ جب کافروں نے حضور کو ولل اعلان ابتر کہنا شروع کیا تو اس رسول رحمت نے نہ ابتر کہنے والوں کو لائق جواب سمجھا اور نہ کہنے والوں کی شکایت خدا سے کی۔ اگر ابتر کہنے والوں سے رسول کا جھگڑا ہوتا تو تاریخ لکھتی کہ فلاں وقت ابو جہل نے ابتر کہا تو رسول نے اس سے جھگڑا کیا، فلاں وقت ابو لہب نے ابتر کہا تو رسول نے اس کو ڈانٹا۔ ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں لکھا۔ اب کہیے خدا سے نہیں کہا، یہ کیسے معلوم؟ نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ان سے کم درجے کے پیغمبروں نے اگر کسی کی شکایت خدا سے کی ہے تو فوراً ایکشن ہوا ہے۔ ابتر کہنے والوں کا خیریت سے زندہ سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس سے بھی شکوہ نہیں کر رہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اگر آگے بڑھائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے رسول اللہ نے نہ اللہ سے شکایت کی اور نہ ان بدتمیزوں کی طرف مڑ کے دیکھا کہ وہ کیا بات ہے۔ تو رسول تو چپ رہے مگر اللہ نہیں چپ رہا۔ اچھا ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں کہیں بدی ہو کہ تمہارے دشمن سے ہم نپٹیں گے، ہمارے دشمن سے تم نپٹیں۔ اگر کسی نے اللہ سے اللہ کو کچھ کہا تو رسول بولے اور رسول کو کچھ کہا تو اللہ بولا۔ جب کسی نے رسول کی شان میں کچھ کہا تو اللہ بولا اور جب اللہ کی شان میں کچھ کہا تو رسول بولے۔ اور ایک اور بزرگ بھی تھے اس زمانے میں، اللہ کچھ کہا تو بھی وہ بولے اور رسول کو کچھ کہا تو بھی وہ بولے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ان کو کوئی کچھ کہے گا تو اللہ بھی بولے گا، رسول بھی بولے گا۔ تو رسول تو چپ رہے ابتر کے جواب میں مگر اللہ بولا۔ اور ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب وہ بولے گا تو اسی شان سے بولے گا۔ ہم آپ بولتے ہیں تو آواز یہاں سے وہاں تک گئی اور ختم ہو گئی۔ جب تک ہم زندہ رہے، جب تک وہ بات کہتے رہے، جب ہم ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تو حی و قیوم ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے بولا تھا مگر آج تک آواز آ رہی ہے، ان شانئک هو الابتر۔ دنیا میں اوقات کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے تو کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے تو کہیں دوپہر ہے تو کہیں ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں سویرے کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں مغرب ہے تو کہیں عشاء ہے۔ کوئی قرآن میں بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی بوڑھا پڑھ رہا ہے، کوئی ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گلوب کے اوپر آواز ابھاری جائے ان شانئک هو الابتر تو قریب ہر منٹ سنائی دے رہی ہے ان شانئک هو الابتر۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ایجاد ہو جائے کہ گلوب کے اوپر کوئی خاص آواز ہم ابھارنا چاہیں تو آپ کو یہ آواز مسلسل آپ کی سنائی دے گی، انسانی زبان سے نکل رہی ہے ان شانئک هو الابتر۔ قرآن میں سورہ بھیج دیا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نصیب۔ لگ رہا ہے جیسے شہنشاہ بول رہا ہے۔ انداز دیکھیے جملے کا، اس کے اندر لفظ عطا اور لفظ ہم جو ہے ان دونوں میں شہنشاہیت والا لہجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس میں ہم اور عطا جو ہے ان دونوں میں شہنشاہی تیور ہے۔ تو عزیزان گرامی اتنے عظیم جملے کے بعد اگر عام اولادوں جیسی اولاد میں جائے تو اس جملے کی توہین۔ تو ایسی بیٹی تھی جو تاریخ عالم و آدم میں بے مثال، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول نے تمام زندگی تعظیم کی۔ بیٹی کی تعظیم نہیں کی، فاطمہ زہرا کی تعظیم۔ اس لیے کہ اگر یہ کہیے کہ بیٹی کی تعظیم کی تو مصیبت میں پھنس جائیے گا، ہر
صاحب دختر اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. نہیں، سب سے بڑے رسول نے فاطمہ زہرا کی تعظیم کی. محبت اس لیے کرتے تھے کہ بیٹی تھی، تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ تحفہ ربانی تھی. بیٹی گود میں آئی تو نام فاطمہ رکھا. یہ نام بھی یہاں اس خاندان میں ادھر ہی سے آتے ہیں، اپنی پسند سے نہیں رکھے جاتے. محمد بھی ادھر ہی کا آیا ہوا نام ہے، علی بھی ادھر ہی کا آیا ہوا نام ہے، فاطمہ بھی ادھر ہی سے آیا، حسن حسین بھی ادھر ہی سے آیا. نام رکھا فاطمہ، اور ریزن بتایا کہ کیوں رکھا. فاطمہ مانے چھڑانے والی، الگ کرنے والی، جدا کرنے والی. کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا لِأَنَّهَا فَتَمَتْ شِيَعَتُهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اس نے اپنے شیعوں کو جہنم سے الگ کر لیا، جہنم سے چھڑا لیا. فاطمہ نام رکھا. شہزادی کے لیے فرمایا بچپن کے لیے کہ جب میں غمزدہ امت کا ستایا، دکھ جھیلا ہوا گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا. یہ رسول جناب سیدہ کے لیے کہہ رہے ہیں، مرسل اعظم بول رہا کہ جب میں امت کا ستایا غمزدہ گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا. یہ جملوں پر غور کیجئے گا. یہ نہیں کہتے غم غلط ہوتا تھا، تھکن دور ہوتی تھی، زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا ہوتا تھا. بچے کے چہرے سے یہ سب کام ہوتے ہیں. دن بھر کی کلفت دور ہو جائے. ڈاکٹر 12 گھنٹے کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد تھکا ہوا آیا ہے، انتہائی پزلڈ، انتہائی تھکا ہوا ذہنی طور پر. گھر میں اس کا ایک چھوٹا سا بھولا بھالا بچہ ہے، بیٹی ہے. وہ آیا، اس کا چہرہ دیکھا، وہ آن کے گود میں بیٹھ گیا. جب بچی آئی گود میں بیٹھ گیا، اس کا دن بھر کی تھکان و کلفت و خوف دور ہو. یہ تو ہو سکتا ہے. بچے کا چہرہ زندہ رہنے کا حوصلہ دے سکتا ہے. ایک آدمی تھک گیا زندگی سے، وہ جا رہا ہے سوسائڈ کرنے، سامنے بچہ آ گیا. ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھ کے سوچا میں سوسائڈ کر لوں گا، اس کا کیا اثر نو زندگی سے لڑوں گا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہو سکتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، آپ سب کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن بچے کے چہرے کا مشن سے کیا تعلق ہے؟ بچے کے چہرے کا مشن سے کیا تعلق؟ آپ نے یہ سینٹر نیا لیا ہے، اس کے لیے آپ کلیکشن کر رہے ہیں. دن بھر ویکینڈ میں کلیکشن کر کے تھکے تھکائے گھر میں آئے، گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دیکھ کے آپ کی تھکن تو دور ہو سکتی ہے. آپ کے دماغ میں یہ فیلنگ کہاں سے ڈیولپ ہوگی کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد چائے وائے پی کے پھر نکل جاؤ فلاں کے پاس کچھ پیسے اور کلیکٹ کر لیں. اس کلیکشن کا اس سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر دن بھر کا تھکا ہوا آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر کی تھکن اس کی دور ہو جائے بچے کو. لیکن یہ کیسے سوچے گا وہ کہ وہ جس پیشنٹ کی حالت خراب ہے 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جا کے ذرا اس کی وزٹ بھی کر لو. پیشنٹ کی حالت سے بچے کے چہرے کا کیا رہتا؟ سینٹر کے لیے کلیکشن سے بچے کے چہرے کا کیا رہتا؟ یا حضور آپ کہتے ہیں فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے. جوش تبلیغ سے بچی کا کیا رابطہ؟ ممکن ہے جواب دے تجھے کیا خبر؟ فاطمہ کے معصوم چہرے پہ چھپی ہوئی نسل امامت زبان حال میں کہتی تھی بابا دین پہنچا جائیے، بچانا میرا ذمہ. فاطمہ عمر کی اس منزل میں آئی کہ شادی کے پیغام آنے لگے. دولت والوں کے پیغام، جتھے والوں کے پیغام، گروپ والوں کے پیغام، بااثر لوگوں کے پیغام، تعلقات والوں کے پیغام.
اور رسول رسول رحمت ہیں، خلق عظیم کا فائز ہیں. ہر ایک کو ایک جواب، اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے، اللہ کو ایک ہی جواب دیا سب کو، اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے. میں کہوں گا سرکار جو فرما رہے ہیں آپ کا فرمانا ہمارا ایمان، مگر اپنے دل کو کیا کریں؟ یہ جملہ آپ کی زبان سے اپنے کانوں کیا کریں؟ کان ہمیں قبول نہیں کرتے آپ کی زبان سے یہ لفظ کہ مجھے اختیار نہیں ہے. جیسے چاند کو دو کرنے کا اختیار ہو، انگریزوں کو تہذیب پڑھوانے کا اختیار ہو، درختوں کو تعظیم کے لیے جھکانے کا اختیار ہو، نالین سمیت قاب قوسین سے گزر جانے کا اختیار ہو، زمین و آسمان کی کنجیاں ہوں جس کے پاس، وہ ایک ایسے معاملے میں جس میں ہر بات بولتا ہے، ہر بات بولتا ہے، اور بالکل ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں. بولا اپنے کو کیا کریں گے یا حضور کیا کریں اپنے کو؟ یہ جملہ ہم سن رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، مگر بے چینی اپنی دور نہیں ہو رہی ہے. کیا میری بیٹی کی عظمت سمجھ لے، خود بخود معلوم ہو جائے. تو میری بیٹی کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر خالی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا جس اچھے مسلمان سے چاہوں بیاہ دوں. میری بیٹی ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوتی نہیں. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے اللہ. اس کو معصوم بنایا ہوگا، اس کے ساتھ کرے گا اس کو. کیا بات ہے. لوگ آتے رہے، پیغام دیتے رہے، رسول یہی ایک جملہ، کسی سے اور کوئی جملہ ہی نہیں. اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں، اللہ کو اختیار. اچھا یہاں پر ایک جملہ میرے موضوع سے الگ صحیح، مگر خالی آپ سے پوچھ کہ آپ اگر کسی کے دوست ہیں اور اس نے آپ سے کہا کہ میری لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا، اور آپ اصلی دوست ہیں، واقعی دوست ہیں، مصلحتاً دوست نہیں، واقعی دوست ہیں، تو آپ کے دوست نے کہا کہ بھئی لڑکی ہماری ہے، آپ کی بھتیجی ہے، اس کے لیے کہیں تلاش کیجیے، تو آپ کا دل کیسے لڑکے کے لیے چاہیے؟ جو تعلیم میں، صحت میں، خاندان میں، کردار میں، حیثیت میں دی بیسٹ ہو، تاکہ ایسا لڑکا دوست کو ڈھونڈ کے دیں کہ جب ملے دوست تعریف کرے بھائی کیا اچھا لڑکا دیا ہے نا. تو اگر 10 لڑکے نظر میں ہوں گے تو جو ان میں سب سے بہتر ہوگا وہی تو آپ اپنی دوست کی لڑکی کے لیے سلیکٹ کریں گے. رسول نے ایک کام اللہ کو چھوڑ دیا. اب اگر اللہ رسول کا صحیح دوست ہے کی بحث کو بعد رسول اٹھاتے ہیں. اے افضلیت کی بحث تو عقد فاطمہ کے وقت طے ہو گئی. اور جب مولا علی آئے حاضر خدمت ہوئی اسی مقصد کے لیے، تو علی کے آنے کے ساتھ ساتھ بلکہ علی کے آنے سے کچھ منٹ پہلے جبرائیل آتے تو کہا اللہ تو فیض درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے عقد فاطمہ علی کے ساتھ پڑھ دی. اللہ تو فیض درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا. تم مسجد میں اس کی نقل دکھا دو.
ہم نے تو پڑھ ہی لیا، تم بھی مسجد میں نقل دیکھا. ارے اللہ نے بیٹے سے لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، کیسے پڑھ دیا؟ پہلے لڑکے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے پھر نکاح پڑھا جاتا ہے. نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے پوچھا پڑھ دیا. کیسے؟ اب صحیح بھی ہوگا بغیر پوچھے پڑھ دیا تو ممکن ہے جواب آئے تمیز سے سوچ، میں وکیل نہیں ہوں خالق ہوں. دونوں کو خلط وجود دیا ہے، میں دونوں کی زندگی کا وجود کا خلق کرنے والا ہوں. میں نے اپنا اختیار استعمال کیا. اب ظاہری شکل سے یہ بھی پڑھ دیں، حبیب بھی ہمارے پڑھ دیں. اس لیے جو رسول نے کہا تھا وہی ہوا. اللہ کو اختیار تھا اور اللہ نے اپنا اختیار استعمال کیا. اب رسول آئے، علی آئے تو واقعہ آپ کو مشہور ہے، مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. مجھے تو کچھ اور ہی پڑھنا ہے، خالی بات تمہیدن یہاں تک آ گئی. اب آتا ہوں اپنی منزل پر چند منٹ میں. انہوں نے نکاح ہو گیا. نکاح تو علی کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا. دیکھیے ساری دنیا میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک نکاح 1 دفعہ پڑھا جاتا ہے، علی کا ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا. ہوا ایک ہی نکاح مگر پڑھا گیا 2 دفعہ. عرش پر بھی پڑھا گیا. اچھا مسجد میں اور بھی لوگوں کے نکاح ہوئے؟ مولا علی کا تھوڑی ہوا. اس زمانے میں جو مسلم سوسائٹی تھی اس کے نکاح اور بھی مسجد میں ہوتے ہوں گے. مولا علی کا بھی ہو گیا، اس کے پہلے بھی نکاح ہوئے ہوں گے مسجد میں. مولا علی کے نکاح کے بعد بھی مسجد میں نکاح ہوتے ہوں گے. سن 2 ہجری مولا علی کا نکاح بعد 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں اگر ہوتے ہوں گے مسجد میں نکاح. سن 1 ہجری میں بھی ہوئے ہوں گے. مولا علی کی نکاح سے پہلے بھی 2-4 نکاح ہوئے ہوں گے مسجد میں. تو مسجد میں اور لوگوں کے بھی نکاح ہوتے تھے، مولا علی کا بھی نکاح ہو گیا. آج بھی مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے. تو یہ تو عقد عام ہوا، جیسے اور لوگوں کا ہوتا ہے ویسے علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا. اور ایک عقد خاص ہوا. آدم سے لے کے آج تک نہ آسمان کا کسی کا نکاح پہلے پڑھا گیا، آج تک پڑھا گیا. تو یہ عقد خاص ہوا. تو علی و فاطمہ کا نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا. ایک عقد عام پڑھا گیا، ایک عقد خاص پڑھا گیا. تو اللہ نے نسل بھی دوہری چلائی، نسل عام بھی چلی، نسل خاص بھی چلی. نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے بعد دادا کا علم فاطمہ کی نسل عام بھی قائم ہے اور نسل خاص. دونوں نسلیں الحمدللہ موجود ہیں روئے زمین. عزیزان گرامی، میں تو صرف عظمت عرض کر رہا تھا، اس لیے بات یہاں تک آ گئی کہ جب رسول نے بیٹی بیاہی علی کے ساتھ تو ایک جملہ کہہ دیا تاکہ عظمت سیدہ سمجھ میں آئے. اس لیے کہ سیدہ تمام زندگی پردے میں رہی تو آپ کے بہت سے موجودات بھی پردے میں رہے ہوں گے، بہت سے احوال بھی پردے میں رہے ہوں گے، بہت سی کرامتیں بھی پردے میں رہی ہوں گی، بہت سے شرف پردے میں رہ گئے ہوں گے. دنیا کو نہیں معلوم کہ سیدہ کس عظمت کی شہزادی تھی. لہذا رسول نے قد فضیلت فاطمہ کتنا بلند ہے، جبکہ عام انسانی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا اندازہ بتا دیا. جیسے ہم کسی امام بارگاہ کا ذکر کریں، مثلا جو شکاگو میں نہیں ہے، کہیں اور ہے جہاں یہ حضرات آپ لوگ تشریف فرما نہیں ہوئے کبھی،
लखनऊ में या किसी दूसरे शहर में बयान कर रहे हैं कि वहाँ भी एक इमाम बारगाह है, तो उसका हाल है। तो हमने कहा कितना बड़ा हाल है? हमने कहा बिल्कुल इतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये हाल है जिसमें आप बैठे, बिल्कुल न 1 इंच से कम है न 1 इंच से। तो भले आपने वो हाल न देखा हो, लेकिन आपको एक अंदाजा तो हो गया कि कितना बड़ा है वो। तो मैंने कहा बिल्कुल इतना ही बड़ा है जैसे ये, जो अंदाजा हो जाएगा ना। पर फातिमा को तो किसी ने देखा नहीं, मगर अली को सबने देखा, अली को हर एक ने देखा। तो रसूल ने अंदाजा फजीलत फातिमा बताया। अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा को कुफो नहीं था। कुफो अरबी लफ्ज है, कुफो कहते हैं बराबर वाले को, इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। क्या कहने, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के कुफो हैं, ये कुफो नहीं है। इनमें एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, और ये कुफो हैं। दोनों उंगलियां एक दूसरे के बराबर हैं। तो ज्यादती कमी का सवाल नहीं है। अगर अली न होते तो कोई फातिमा के बराबर का नहीं था। क्या कहने, तो अली जो हैं वो बनस्से हदीस रसूल सैयदा के बराबर हैं। कहते फजीलत अली सैयदा से ज्यादा नहीं है, सैयदा के बराबर है। सैयदा को हमने देखा नहीं, अली को देखा। अली का कहते फजीलत कितना बुलंद है। जो काबे में पैदा हुए वो अली, जो रसूल की गोद में पले वो अली, जिन्होंने दावत अशीरा में नुसरत का वादा किया वो अली, जो शब हिजरत जान बेच के सोए वो अली, जो फातिह बद्र वो अली, जो फातिह उहद वो अली, जिनके लिए जुल्फकार आई वो अली, जो कुल्ले ईमान बने वो अली, जिनको खैबर का आलम मिला वो अली, जिनके लिए आए दतीर वो अली, जिनके लिए सूरह दहर वो अली, जिनके लिए आए नजवा वो अली, जिनके लिए आए इस्तिखलाफ वो अली, जिनके लिए हदीस तैर वो अली, जिनके लिए हदीस नूर वो अली, जिनके लिए हदीस मंजिलत वो अली, जिनके लिए हदीस खैबर वो अली, जो खतीब मिंबर सलूनी वो अली, जो गोश मुरसल तक जाए वो अली, जिनके लहजे में अल्लाह शब मेराज लेते हैं तो फातिमा के बराबर। ये जनाब सैयदा वो बेटी जो तोहफा परवरदिगार है। अब मैं इनकी शान में एक हदीस और एक रवायत पढ़ता हूं, एक हदीस और एक आयत इनकी शान में पढ़ता हूं। बहुत डिटेल में सैकड़ों हदीसें या कई आयतें पढ़ने की जरूरत है। कुरान पाक में एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, यहाँ बैठा हुआ बच्चा बच्चा जानता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum। जरा आप अब यहां से बयान पर खास तवज्जो दीजिए। ये जो टर्न आया बयान में यहाँ तक आके, अब आपकी खास तवज्जो दें। कुरान पाक में ये आयत है जिसको हम लोग आयत तफसीर कहते हैं, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है नबी कि आपसे हर तरह की रिज्क को, गंदगी को, नजासत को, बुराई को दूर रखे और आपको उस तरह पाको पाकीज़ा रखे जो पाको पाकीज़ा रखने का। इस आयत की तफसीर में इख्तिलाफ है। मुसलमानों के दो फिरकों के दरमियान एक ग्रुप वो है जो कहता है कि इससे रसूल की बीवियां भी मुराद है, बीवियां भी इसमें शामिल हैं और ये अज़वाज रसूल के लिए आयत है। एक गिरोह वो है जो कहता है कि नहीं, वो पंजतन पाक के लिए है जो ज़ेरे किसात है जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, और इसके अंदर चौथे इमाम से लेकर 12वें इमाम तक भी शामिल है।
دونوں گروہوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اپنے اپنے ثبوت ہیں، اپنی اپنی بحث ہے. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اگر اس کو پڑھوں گا تو پھر وہ پڑھوں گا کہ کون کیا کہتا ہے اور کس کو ہم مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ، وہ اس وقت شروع ہے. لیکن بہرحال یہ آیت بھی ان آیتوں میں ہے جس کی تفسیر میں اختلاف ہے. ایک گروہ ازواج رسول کو شامل مانتا ہے، وہ ائمہ اثنا عشر کو اس سے خارج مانتا ہے. ایک گروہ ائمہ اثنا عشر کو اس میں داخل مانتا ہے مگر ازواج کو اس سے خارج. یہ کانٹروورسی اپنی جگہ پر ہے. جس کو دیکھنا ہو وہ کتابوں میں پڑھے. جب کبھی میں خود بھی پڑھوں تو جب اس کو پڑھوں اس وقت اس کے اوپر ڈسکشن کروں. لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو بیویوں کو اس میں شامل مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ اہل بیت رسول میں ضرور نہیں، یعنی وہ جناب سیدہ کو اس سے خارج نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو ائمہ اثنا عشر کو اس میں شامل مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ اس میں شامل ہے، اور وہ بھی جناب سیدہ کو اس میں خارج نہیں مانتے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس سلسلے میں تو کانٹروورسی ہے کہ ازواج داخل اہل بیت ہیں کہ نہیں، یا ائمہ اثنا عشر داخل اہل بیت ہیں کہ نہیں، مگر اس سلسلے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے کہ جناب سیدہ یقیناً داخل اہل بیت ہیں. اس میں کوئی جھگڑا نہیں، چاہے ادھر کا مسلمان ہو چاہے ادھر کا مسلمان، چاہے یہ پارٹی ہو چاہے وہ پارٹی. یہ بات وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ جناب سیدہ ضرور اس میں شامل ہیں. تو 100% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت جناب سیدہ کی شان میں ہے. اب آئیے حدیث کی بات کیجیے. حدیثوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ کتابیں بٹی ہوئی ہیں فرقوں کے حساب سے. کوئی کتاب ہماری بہت معتبر ہے، فرض کیجیے اصول کافی میں ہے یا تہذیب میں ہے یا استفسار میں ہے یا منہج الفقیہ میں ہے، یہ ہماری حدیث کی کتابوں کے نام ہے. تو دوسرے لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ یہاں ہوگا، ہماری نظر میں اس میں ہونا کوئی معتبر بات نہیں. عالم اسلام کی دوسری کتابیں ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے. مثلا یہ حدیث کی بڑی بڑی اور کتابیں ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں ہیں. اس میں کوئی حدیث ہے ہمارے سامنے پیش کی جائے، ہمارے کیا نہیں. ہم ایک حدیث ایسی ہے جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یعنی کافی میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے، کہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی من آزاها فقد آزانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی. ہمارے والے علماء نے بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے گروہ کے علماء ہم نے بھی لکھا ہے. تو یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو پورے عالم اسلام میں مشترک ہے. بخاری نے بھی لکھا، مسلم نے بھی لکھا، صحاح کے جتنے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا. اس کے بعد سے آج تک ہر صدی میں جو علماء ہوتے رہے انہوں نے لکھا. دونوں ٹائپ کے علماء نے لکھا. ادھر جو کتابیں لکھی جاتی رہی انہوں نے بھی لکھا، ادھر جو کتابیں لکھی جاتی رہی انہوں نے بھی لکھا. کیا لکھا کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدت منی من آزاها فقد آزانی. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو اب خدا نے یہ کہا کہ فاطمہ کو ہم نے اس طرح پاک کر دیا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے، اور ان سے ہر گندگی دور کر دی ہے. رسول نے یہ کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی. اب اس حیثیت فاطمہ کو سمجھ کے عالم اسلام کے اس انتہائی کانٹروورشل مسئلے پر غور کیجئے جس میں فاطمہ زہرا اور رسول کے انتہائی قریبی دوست انوالو ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
رہ گیا یہ کہنا آپ کا یہ پرانا واقعہ ہے جس کو آپ نے اس وقت کہے کو چھیڑ دیا. یہ بہت پرانا قصہ ہے 1400 برس کا. کیا تک تھا اس وقت اس کو چھیڑ دینے کا؟ قصہ تو 1400 برس پرانا ہے بے شک، مگر اثرات اس کے آج تک ہیں. اس لیے کہ 7 بجنے میں 12 منٹ باقی ہیں. غالباً 7:30 بجے تک یہاں اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے آج کل. 7:24. تو 7:24 کے اوپر جیسے ہی اذان کا وقت آئے گا ویسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم نماز کے لیے وضو کس طریقے پر کریں، اور فوراً یہ مسئلہ ہوگا نماز کس طرح پڑھیں. تو یہ مسئلہ تو 1400 برس پرانا ہے مگر اثرات آج تک ہیں. اس لیے کہ ان کو لیڈر مانے جنہوں نے بات کہی تھی یا ان کو مانے جنہوں نے بات جھٹلائی. میں لاسٹ ایئر پڑھ چکا ہوں، مجھے دہرانا نہیں. یہی اسی معصوم میں تو اس بلڈنگ میں، لیکن وہاں پورے فزک کو ڈیٹیل سے پڑھ چکا ہوں. وہ کیسے ہو تو اس کو سنیں، وہ ریپیٹ کرنا نہیں. لیکن بات جو کہنا ہے وہ صرف یہ کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ 1400 برس پرانا مسئلہ، چند درختوں کا مسئلہ، اس کو چھوڑنے سے کیا فائدہ. مسئلہ ویلیویشن کا نہیں ہے، پراپرٹی کا نہیں ہے، قیمت کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چند درخت نہیں، وہ ایک ہی درخت تھا اور وہ بھی سوکھا ہوا تھا، اس میں کھجورے نہیں لگتی. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ $1 ملین کا مسئلہ تھا کہ $1 بلین کا مسئلہ تھا کہ 1 انڈین یا پاکستانی روپے کا مسئلہ تھا. یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہاں کہ وہ $1 بلین امریکن ڈالر تھے کہ وہ ایک سنگل پاکستانی روپیہ تھا. قیمت کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں مسئلہ صداقت فاطمی ہے کہ فاطمہ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا. آپ کہیں گے اس میں آپ کو پریشانی کیا؟ نہیں، ہمیں پریشانی ہے اس لیے کہ اگر سیدہ کا دعویٰ جھوٹا تھا تو مسئلہ صداقت فاطمی مسئلہ صداقت آیہ تطہیر ہے. اگر فاطمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے جھوٹی بات ہمیں بتائی. مسئلہ صداقت آیہ تطہیر مسئلہ صداقت قرآن ہے اور مسئلہ صداقت اسلام ہے. سمجھیے آپ کیا ہے کہ اگر جناب سیدہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیہ تطہیر نے جھوٹی یقین دہانی کرائی. اگر آیہ تطہیر جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایک آیت غلط بھی ہے. تو قرآن کو بالکل سچی کتاب نہیں کہا جا سکتا اور جس مذہب کی کتاب جھوٹی ثابت ہو جائے وہ مذہب سچا مذہب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ بڑے بڑے آن کے یہاں پر کام گئے. امام ابو حنیفہ نے لکھا اس اور لکھا کہ جناب سیدہ نے جو دعویٰ کیا تھا در حقیقت وہ پراپرٹی کا دعویٰ نہیں تھا. انہوں نے بات لکھی تھا کہ پراپرٹی کا دعویٰ نہیں تھا. بی بی دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی. یہ ٹوکن پروٹیسٹ تھا، علامتی دعویٰ تھی. بی بی دربار سے اس کے بہانے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی اور اگر کہیں خلیفہ دھوکہ کھا جاتے اور بی بی کو سچا مان لیتے تو فوراً امیجیٹ وہ اسی گراؤنڈ پر اپنی شوہر کی خلافت کا دعویٰ اور پھر خلیفہ کو چھوڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. اس لیے کہ ابھی سچا مان کے فیصلہ. تو امام صاحب کے خیال میں تو ہم نے سمجھداری کا ثبوت دیا جو سچا نہیں مانا،
مگر میرے خیال میں بیوی نے نہایت سیاسی وار کیا چہرہ ایکسپوز کرنے کے لیے کہ اپنے مخالف کو دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا مانو اور حکومت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی بڑے پاپولر آدمی کو ان بیچارے نے سپر ڈال دی، کہنے لگے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ان مسائل میں قرار دیں جن کو کوئی قرار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بی بی نے دعویٰ غلط کیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ خلیفہ نے فیصلہ غلط دیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں کہوں گا شہزاد دو کشتیوں میں سوار کا انجام یہی ہوتا ہے، اب ایسے کے لیے تو ذوالفقار ہی چاہیے جو اور بات جب کھنچتے کھنچتے گزشتہ صدی تک آ گئی تو صاحب اردو کا لکھنے والا تھا مگر بات سب سے زیادہ انصاف کی لکھ گیا۔ اردو کتابیں تو قدر و قیمت میں سب سے کم مانی جاتی ہیں، مگر لکھ گیا وہ پتہ کی بات ڈپٹی نذیر احمد جو شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد تھے، سر سید کے گروپ میں مشہور آدمی، انہوں نے کتاب لکھی امہات الامہ، اس کے اندر اس واقعے کو لکھا، اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ پرانی زبان ہے، 100-150 برس پہلے کی اردو ہے، لیکن یہ بات اس میں لکھا ہے کہ وہ اردو میں ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب کو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ فدق دے دیں، انہوں نے غلطی کی، اسی مسلک کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ غائط ما فی الباب، یعنی انتہا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ وہ حدیث جو ہے کہ ہم گروہ انبیاء وارث ہوتے نہیں، وارث بناتے نہیں، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، یعنی اگر وہ حدیث ہم صحیح بھی اگر مان لیں تو آپ کو کیا پریشانی تھی؟ نظام بی بی صاحب کا ہوتا کہ وہ سیدانیوں کے صدقہ سارا الزام ان کے سر جاتا تو سیدانی بھی ہیں صدقہ بھی لیے لے رہی، آپ کو کیا پڑے؟ اور اس کے بعد صاحب اس نے اس کی جو بات وہ کہنا چاہیے، اگر کوئی حق لکھے تو اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے بعد جو آگے لکھا ہے لاسٹ پیراگراف اس کا لکھا ہے کہ سچ پوچھو تو پیغمبر صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا، لکھتا ہے کہ سچ پوچھو تو پیغمبر صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا، جو شدہ منجر ہوا، یعنی آہستہ آہستہ پہنچا کربلا کے اس جگر خراش واقعے کی طرف کہ سچ پوچھو تو مسلمانوں سے ایسی نالائق حرکت ہوئی ہے کہ دنیا میں منہ دکھانے کا قابل یہ لکھا ڈپٹی نذیر احمد، شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد کتابوں میں۔ ڈپٹی نذیر احمد مشہور ہیں، ڈپٹی کلکٹر تھے انگریزوں کے زمانے میں، وہ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، تو عالم اسلام کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ رسول کی اس حدیث اور قرآن کی اس آیت کی موجودگی میں عالم اسلام جناب سیدہ کے لیے کیا کہے گا۔ عزیزان گرامی اب وقت بھی تمام ہے اور بات بھی تمام، خالی اس نقطے کی طرف آپ متوجہ رہیں
کہ فدا اس بات حق کے لیے بہت ضروری اور بڑی طاقتور ہے کہ اس کے اندر آن کے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ کے چند دن کے اندر کا معرکہ ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا کلر چڑھایا نہیں جا سکتا۔ جب بعد والوں نے یہ کر دیا، یا مولویوں نے یہ کر دیا، یا سیاسی پارٹیوں نے یہ انفلوئنس ڈال دیا، یا انگریزوں نے آ کے یہ پھوٹ ڈلوا دی، یہ سب نہ انگریزوں کے سر جا سکتا ہے، نہ پارٹیوں کے سر جا سکتا ہے، نہ بعد والوں کے سر جا سکتا ہے، یہ سب شروع والوں ہی کا تھا۔ اور عزیزان گرامی، دو واقعے تاریخ میں بڑے اہم ہیں اور عجیب ہیں۔ ایک طرف اہل بیت ہیں جن میں ایک کو صدیق کا خطاب حاصل ہے، ایک کو صدیقہ کا۔ فاطمہ زہرا اہل بیت کی صدیقہ ہیں اور علی اہل بیت کے صدیق ہیں، اور ان دونوں کی صداقت کے اوپر قرآن کی بھی مہر ہے آیہ مباہلہ کی شکل میں، اس لیے کہ مباہلے میں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا تھا تو یہ لوگ کامیاب پڑھتے تھے۔ اہل بیت کی صدیقہ بھی تھی اس لشکر میں، اور اہل بیت کا صدیق بھی تھا اس لشکر میں۔ امت نے بھی ایک بزرگ کو صدیق کا خطاب دیا اور ایک خاتون کو صدیقہ کا خطاب دیا، تو ایک اہل بیت کا صدیق ہے، ایک اہل بیت کی صدیقہ، ایک امت کا صدیق ہے، ایک امت کی صدیقہ۔ خالی توجہ آپ کی دلانا ہے، بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ اتفاق عجیب ہے تاریخ کا کہ ایک مرتبہ اہل بیت کی صدیقہ امت کی صدیق کے سامنے آئی اور ایک مرتبہ امت کی صدیقہ دل سے ان دونوں معاملات کو غور کر لیں اور اس کے اندر کسی نتیجے تک پہنچ جائے تو مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے گا، الجھا رہی نہیں جائے گا۔ اور اس کے اندر رسول اللہ کا انتہائی قریبی طبقہ ہے، ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک رسول کا داماد ہے، ایک رسول کی بیوی ہے، ایک رسول کا دوست ہے، نہایت ہی کلوز سرکل رسول اللہ کا۔ اور دو مقابلے ہیں، ایک مسجد میں ہے، ایک میدان میں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر وقت ہوتا تو یہ ایک ایک بسم اللہ کا سوال نہیں ہوتا، یہ ایک ایک مجلس کبھی بھی ختم ہونے والا قصہ نہیں ہے۔ میں تو بس آپ کو سمم کر کے صرف خلاصہ سنا رہا ہوں کہ ایک مقابلہ میدان میں ہوا، ایک مقابلہ مسجد میں ہوا، ایک مقابلہ میدان میں ہوا، ایک مقابلہ مسجد میں ہوا۔ امت کے صدیق کے سامنے اہل بیت کی صدیقہ آئی، اہل بیت کے صدیق کے سامنے امت کی صدیقہ آئی۔ لڑائی جب ختم ہو گئی تو انجام کیا کیا ہوا دونوں لڑائیوں کا؟ جب اہل بیت کی صدیقہ امت کی صدیق سے گفتگو کر کے واپس گئی تو امت کا صدیق بیٹھا رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے مجھے بھگا دیا اور مجھ سے رسول کی بیٹی کو ناراض کر دیا۔ اور جب وہاں
میدان میں لڑائی ختم ہو گئی تو امت کی صدیقہ اتنا روئی کہ اوڑھنی تر ہو گئی کہ تم لوگ زبردستی مجھے علی کے سامنے لے آئے. تو ایک تو ندامت وہاں صدیق کو ہوئی, وہاں صدیقہ کو. اب آگے تطہیر کا معجزہ سنیے اور میں اپنا بیان تمام کروں. آگے تطہیر کا معجزہ سنیے اور میں اپنا بیان تمام کروں. جب امت کی صدیقہ اہل بیت کے صدیق سے لڑ چکی تو تنقید اسلامی نے یہ کہا کہ صدیقہ سے خطا اجتہادی ہو گئی. اہل بیت کا صدیق حق تھا, اہل بیت کا صدیق حق تھا, صدیقہ سے خطا اجتہادی ہو گئی. لیکن یہاں جب سیدہ سامنے آئی تو آج تک کسی کے منہ سے نہ کیا کہ یہ ہے عظمت سیدہ اور یہ ہے آئے تطہیر کا زور. یہ ہے عظمت سیدہ اور یہ ہے آئے تطہیر کا زور کہ جن لوگوں کی شان میں آئے تطہیر ہے ان کے لیے تصور خطا دشمن کے دماغ میں بھی آنا پایا. جو سیدہ کے مقابلے میں آیا بھلے اسے کچھ نہ کہیں مگر فاطمہ کے عمل کو خطا اجتہادی نہیں کہا. اور جو علی کے سامنے آئے ان کی غلطی خطا اجتہادی مانی گئی. علی کے لیے نسبت نہیں ہوئی کہ علی کو خطا اجتہادی ہو گئی. اور یہ نہ کہیے گا کہ علی کو خلافت نے بچا لیا ورنہ علی کے اقدام کو بھی خطا اجتہادی کہا جاتا. نہیں, حسین خلیفہ کے سامنے آئے اور اپنے دشمن کو اتنا ذلیل کیا کہ اس کی خطا کو آج کوئی خطا اجتہادی بھی نہیں کہتا. تو یہ فاطمہ زہرا تھی جو اپنے ساتھ علی و حسنین کو لائیں اور حق کو صداقت کے پرچم کو بلند کیا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کھرا کیا ہے اور کھوٹا. اور اس کے چند دن بعد دنیا سے رخصت اور اس مظلومی سے رخصت ہوئی. حوالے موجود ہیں, کتابیں موجود. الامامت و سیاست کتاب کا نام ہے. رائٹر ہے ابن قتیبہ. بڑی ایتھنٹک اور بڑی پرانی کتاب ہے, ایزیلی اویلیبل ہے کتب خانوں میں. جس کا دل چاہے اس کو پڑھ لے اور اس کو پڑھ کے صحیح حالات معلوم ہو جائے کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لگی, سیدہ کے دروازے پر لکھنیاں, سیدہ فریاد کر رہی تھی میں تو ابو الحسن اس گھر میں تو میرے بچے بھی. کہا نہیں, ہم گھر کو جلا دیں گے. مولانا شبلی نعمانی جیسے شخص نے بھی اس بات کو تسلیم کہ کوئی بعید بات نہیں ہے, ان سے حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا. اور اس کے بعد دروازہ ڈھکیلا گیا. فاطمہ زہرا کا پہلو چھوٹا, لیکن اس عالم میں بھی علی کو بچانے کے لیے نکلی. جب ظالم علی کو لے کے چلے تو کہا خلو ابا الحسن, علی کو چھوڑو. اور جب نہیں چھوڑتے تو کہا علی کو چھوڑو نہیں تو میں سر کے بال آثار قیامت نمودار ہونے لگے. علی کو چھوڑو, علی کو تو بچا لائی مگر اپنی قربانی دے دی. روایت بتاتی ہے کہ اس کے بعد تیسرے دن بیوی کی شہادت ہو گئی. ظالموں نے مار ڈالا رسول.
جب آخری دن آیا تو اسما کہتی ہے میں نے دیکھا چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہے. میں نے کہا بیوی کیا حال ہے؟ کہا اسما میں آج دنیا سے جا رہی ہوں. مگر اسما یہ نہ سمجھنا کہ مجھے موت کا ڈر ہے. موت تو میری دیرینہ تمنا. اسما مجھے جنازہ اٹھنے کا طریقہ نہیں پتا. یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اسما نے تابوت بنا کے پیش کیا. ایک روایت جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے اور بیوی نے اسما سے بنوایا. اگر ایسا بھی ہے تو مقام تعجب نہیں ہے. جبرائیل کو پہلی دفعہ نہیں آئے یا جو ہے جبرائیل اس گھر کا راستہ خوب جانتے. بہرحال اتنا طے ہے کہ تابوت بنا اسما کے ہاتھوں. اور جیسے ہی اسما نے تابوت بنایا دیکھ کے مسکرائی. کہا اسما خدا تیرا دنیا و آخرت میں پردہ نہیں, مجھے میرے پردے کا خیال میرے پردے کا خیال. دیتی جاؤں مگر اسلام کے پردے کا کیا ہوگا؟ ڈھلتے شام قریب آئی. اسما کو بلایا. کہا اسما مجھے مدد دے, مجھے سہارا دے, میں غسل کرنا چاہتی ہوں. اسما کے سہارے سے غسل کیا, لباس تبدیل کیا. اب شام ہو رہی تھی. حجرے میں گئی اسما کے سہارے. کہا مغرب کی نماز کے بعد آن کی آواز دینا, اگر جواب دوں تو خیر, ورنہ آن کے دروازہ کھول کے دیکھنا. اسما کہتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد میں گئی, دروازے پر آواز دی فاطمہ, جواب نہیں آیا. جواب نہیں آیا. ام الحسنین, جواب نہیں آیا. اسما کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو بیوی دنیا سے علی کو خبر دی گئی. علی نے اپنا ماما سے دوست کہا دیا, کہا میرا آخری سہارا بھی ختم ہو. روایت بتاتی ہے گھر میں آئے, مطابق وصیت غسل دیا, کفن پہنایا, کافور جنت سے حنوط کیا. رات کافی گزر چکی تھی. رات کے کسی حصے میں میت کو لا کے صحن میں رکھا, بچوں کو آواز دی کہ ماں کا آخری دیدار کرو. شہزادیاں آئیں, ماں کے چہرے کی زیارت کی. علی نے پیار و محبت سے بیٹیوں کو ماں کے جنازے سے الگ کیا. ذرا دیر میں شہزادے آئے, ماں کو دیکھتے رہے. کہا ہماری ماں جب مریم گئی تھی تو انسان کو پہلے دیکھا تھا. ایک دفعہ پردے کا بٹ ٹوٹے, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین سکینہ شام کے زندان میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے کانوں کے دل پہ کھویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت شام میں آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت شام میں آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت شام میں آباد کے جگہ سکینہ گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے کا پکارا سرے شاہ کربلا کا پکارا سرے شاہ کربلا رہنا پرو تلاش سکینہ بدر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رہنا بڑا کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے رہنا بڑا کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے پہ تمہارے ردا کو اتر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندان میں مر گئے شمرے تین چینے تھے گوہر کچھ طرح شمرے
شام کے زندہ میں مر گئے یا حسین 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 یہ بھی امت کو دعائیں دی ہیں تم سے یہ بھی امت کو دعائیں دی ہیں تم سے یہ بھی امت کو دعائیں دی ہیں امت نے امت نے ردائیں دی ہیں تم سے بھی امت کو دعائیں دی ہیں تم سے بھی امت کو دعائیں دی ہیں تم سے بھی امت کو دعائیں دی ہیں شمر ظلم نہ کر اس طرح معصومہ پر شمر ظلم نہ کر اس طرح معصومہ پر اس کی خاطر تو علمدار اس کی خاطر تو علمدار نے باہیں دی ہیں ستم سے بھی امت کو دعائیں دی ہیں ستم سے بھی امت کو دعائیں دی